کتاب و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی جو تیسری کنجی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ ایک آدمی اپنے رشتے ناتوں کا خیال رکھا کرے، اپنے رشتے ناتوں کا خیال رکھے، صلہ رحمی کرے، رشتوں کو ہمیشہ جوڑا کرے، چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہو، اولاد کا رشتہ ہو، بھائی بہن کا رشتہ ہو، چچا کا رشتہ ہو، ماموں کا رشتہ ہو، خالہ کا رشتہ ہو، یا اپنے دیگر متعلقین خاندان کا رشتہ ہو، رشتوں کے تقدس کا خیال رکھے، رشتوں کو پامال نہ کرے، اپنے یا پرائے رشتوں کو نہ توڑے، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرے، چاہے اپنے رشتے یا کسی اور کے ٹوٹے ہوئے رشتے، ان رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ رشتوں کے جوڑنے سے آدمی پر رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات، مختلف احادیث میں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے جوڑنے کو رزق میں زیادتی یا رزق میں اضافے کا سبب بیان فرمایا۔ آپ کے سامنے دو چار حدیثیں نقل کر دوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا، کہتے ہیں من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وان ينسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہے یا وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے، اس کا رزق بڑھا دیا جائے یا اس میں کشادگی کر دی جائے، وان ينسأ له فی اثرہ، اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے یا مرنے کے بعد اس کے نیک نام کو دیر تک باقی رکھا جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتوں کو جوڑے رکھے، اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ متعدد احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ رشتوں کا جوڑنا، رشتوں کے جوڑنے سے آدمی کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رشتوں کے جوڑنے سے آدمی کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد کی روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جس آدمی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، اس لیے کہ لمبی عمر نیکی کی توفیق کے ساتھ یہ نیک بختی کی، خوش قسمتی کی علامت ہے، کہا جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی۔ بھائیو، رشتوں کو جوڑنے کی جو بات ہے، دو باتیں اس میں خیال رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو موجود رشتے ہیں ان کو ٹوٹنے سے بچایا جائے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں رشتوں کے جوڑنے کا مطلب ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا ہی جوڑنا ہے، نہیں، جو رشتے موجود ہیں ان کو ٹوٹنے سے بچانا۔ ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی کا دل گوارا نہیں کرتا کہ اس آدمی سے یا فلاں سے، فلاں گھرانے سے کسی قسم کا واسطہ وسیلہ رکھا جائے، نہیں، دل کرتا ہے کہ سب رشتے ناطے توڑ کر آدمی آزاد ہو جائے۔ لیکن ایک آدمی اگر ایسے موقع پہ رشتوں کو برقرار رکھتا ہے، یہ بھی رشتوں کو جوڑنا ہے، اور اگر پہلے سے کسی وجہ سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، چاہے اپنا رشتہ ہو یا کسی اور کا رشتہ ہو، اپنا رشتہ ہے تو خود آگے بڑھ کر اس رشتے کو جوڑ لے، یا پرائے کا رشتہ ہے، دو آدمی اپنے رشتے کو توڑے ہوئے، آدمی درمیان میں جا کر دو لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرے۔ یہ ساری کی ساری باتیں رشتوں کے جوڑنے کے معنی میں داخل ہیں، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوا ان میں سے کسی بھی بات کا ہم خیال رکھیں گے، یہ بات مجھ پر اور آپ پر اللہ تعالیٰ کے رزق کے دروازوں کو کھولتی ہے۔ یہ رزق کی ایک اور کنجی ہے، رزق حاصل کرنے کا ایک اور راستہ ہے کہ رشتوں کے تقدس کا خیال رکھو۔ بھائیو، آج یقین مانیں ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کی تجارتیں ناکام ہیں، دکان میں محنت بھی کرتے ہیں، اور سارے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر نقصان کیوں ہو رہا ہے، کیوں مال نہیں نکل رہا ہے، کیوں تجارت نہیں ہو رہی، کیوں گاہک نہیں آ رہا ہے، کیوں ایک معاملہ انجام تک پہنچتے پہنچتے اچانک کینسل ہو جاتا ہے، اچانک معاملہ ادھورا رہ جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آدمی سمجھ نہیں پاتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے لوگ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا آخر ایسا کیوں ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا آخر کیا ہو رہا ہے۔ بھائیو، سمجھنے کی اصل بات یہ ہے کہ تجارت کی کامیابی کا معاملہ صرف تجارت کے میدان ہی سے نہیں جڑا ہے، ایسے سارے احکامات سے بھی جڑا ہے۔ تقوی نہیں ہے، استغفار نہیں ہے، یا پھر رشتوں کے تقدس کا خیال نہیں ہے، آپ کامیاب اصولوں پر بھی تجارت کر کے ناکام تاجر ہوگی۔
آپ کامیاب اصولوں پر تجارت کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دینا نہیں چاہا، آپ ناکام اور نامراد ہوں گے۔ اس لیے رزق حاصل کرنا چاہتے ہو، رزق میں ترقی چاہتے ہو، اپنے رشتوں کے سدھار کی طرف توجہ دو، اپنے رشتوں کو سنبھالنے کی طرف توجہ دو۔ یہ تیسری کنجی ہے جس سے بندہ رزق حاصل کر سکتا ہے۔